بات سمیٹتے ہوئے سیدنا عثمان غنی کی بات سن لے. سرکار عثمان غنی جب قبروں پر جاتے وہ بہت روتے بہت آنسو بہاتے. کسی نے کہا امیر المومنین آپ موت کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے, آپ قبروں پر زیادہ روتے ہیں. تو فاروق سیدنا عثمان غنی کہتے ہیں یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. اگر انسان یہاں کامیاب ہو گیا تو مطلب کامیاب ہو گیا, اور اگر انسان یہاں کامیاب نہ ہوا تو پھر وہ ناکام ہو گیا. بہت روتے تھے, لوگوں کو ترس آتا تھا عثمان غنی پر جب وہ قبروں پہ آ کے روتے تھے. اور پھر مولا کائنات اللہ اکبر خاتم الخلافت اللہ اللہ خاتم الولایت سیدنا مولا کائنات شیر خدا فاتح خیبر ابو الحسنین اللہ اکبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس کو کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, رات کے آخری حصے میں مولا کائنات اپنی داڑھی پکڑ کر ایسے روتے تھے اللہ کے خوف سے. دیکھنے والے کہتے ہیں کہ سانپ اگر کسی کو ڈس لے تو وہ کیسے تڑپ تڑپ کے روتا ہے, کیسے بلک بلک کے روتا ہے. مولا کائنات ایسے رویا کرتے تھے آخرت کو یاد کر کے. مسلمانوں ہم کہاں ہیں؟ اللہ اللہ جانتے ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ جب فجر کی نماز کے بعد رونا شروع کرتی تو ظہر کا وقت آ جاتا اور اتنے آنسو دوپٹے سے پوچھتی کہ بعد میں آپ کا دوپٹہ ایسے نچوڑا جاتا جیسے دوپٹے دھلنے کے بعد پانی سے نچوڑے جاتے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے پاس وہ آنسو کہاں, ہمارے پاس آخرت کی فکر کہاں؟ اب اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اینڈ پر لے جاتے ہوئے عرض کروں آئیے آپ کو بتاؤں میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, امام حسن لے لیں, امام حسین لے لیں, امام زین العابدین لے لیں, اسی طریقے سے سب بزرگوں کو دیکھیں, کوئی ایسا نہ ملے گا جس نے آخرت کی فکر نہ کی ہو. لیکن گفتگو کا اینڈ کرتے ہوئے دو باتیں عرض کر کے بات میں اپنی مکمل کر کے ختم کر دوں گا. دو باتیں سن لیں. ایک مرتبہ میرے اور آپ کے امام امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ نے عشاء کی نماز میں سورہ زلزال کی تلاوت کی. سورہ زلزال کیا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. اللہ اکبر. کیا ہے اس میں؟ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا, قیامت کا تذکرہ کیا. قیامت کیسے ہوگی اس کا تذکرہ کیا گیا. بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں غزلیں یاد ہو گئی, ہم نے بہت کچھ یاد کر لیا, لیکن جب نمازوں میں جو صورتیں پڑھتے وہ صورتیں ہم نے اس کا ترجمہ یاد نہیں کیا. آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا نماز میں دل نہیں لگتا. میں کہتا ہوں آسان طریقہ یہ ہے پوری نماز کا ترجمہ یاد کر لو, بس جب نماز پڑھو گے تو وہی ترجمہ دماغ میں گھومتا رہے گا, آپ کا دل لگے گا. اور ترجمہ یاد کر کے جب سورت پڑھو اتنا مزہ آتا ہے خدا کی قسم, ایسا لگتا ہے کہ نماز طویل ہوتی رہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب کہو گے الحمدللہ رب العالمین سب خوبیاں اللہ کے لیے ہے, تو آپ بتائیں نا اس کی خوبیوں میں ڈوب جاؤ گے تو اگلی آیت کی باری کب آئے گی خبر بھی نہیں ہوگی. الرحمن الرحیم, وہ رحمان ہے نہایت مہربان ہے اور رحم والا ہے. مالک یوم الدین, روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھی راہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا رستہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے, اور ان کا رستہ نہ چلا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جن پر تو نے غضب فرمایا یا جو بھٹک گئے. اللہ اکبر. اس طرح چند صورتیں تو یاد کر لو. اور پھر سنیو ہمارے یہاں تو ترجمہ قرآن کنز الایمان موجود ہے, کتنا خوبصورت ترجمہ ہے. ہمارے امام نے کنز الایمان, ایمان کے خزانے کے نام پہ قرآن کا صحیح ترین ترجمہ ہمیں عطا فرمایا ہے. چند صورتیں تو یاد کر لو, ان کے ترجمے تو یاد کر لو. سبحان ربی العظیم کہو گے سب سے بڑا ہے میرا رب. سبحان ربی الاعلیٰ, سب سے اعلیٰ ہے میرا رب. سمیع اللہ لمن حمدہ, جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے اس کی حمد سن لی. ذرا سوچو تو صحیح, ترجمے یاد کرو, لذتیں بڑھ جائے گی, نماز کا لطف بڑھ جائے گا. یوں ہی تھوڑی سیدہ فاطمہ الزہرا ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی ہے, اور جب صبح ہوتی ہے تو حسرت سے کہتی ہے مولا تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ
ابتدا بھی نہ کر سکی. ابتدا میں ترجمے میں ڈوبے رہو گے اور جب ترجمے میں دل لگنے لگے گا تو پھر حجابات اٹھیں گے اور پھر جلووں کا مشاہدہ کرایا جائے گا. پھر اس کے بعد تمنا کرو گے کہ کب نماز کا وقت آئے اور کب یار کا دیدار ہو مشاہدے کی شکل میں. آپ جانتے ہیں خدا کا دیدار تو ان ماتھے کی آنکھوں سے دنیا میں ممکن نہیں ہے, مگر رابعہ بصری کہتی ہے اللہ اکبر کہتی ہوں اس وقت تک سورہ فاتحہ شروع نہیں کرتی جب تک رب اکبر کا مشاہدہ نہیں کر لیتی, اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرتی. نماز ہے. کسی نے کہا ملتا ہے کیا نماز میں؟ سجدے میں جا کے دیکھ, ذرا سجدے کی لذت تو دیکھو. میں کہتا ہوں لذت سجدہ ہے کیا؟ بیٹا شہید ہو گیا, بھتیجے شہید ہو گئے, پورا کنبہ لٹ گیا, سب لٹنے کے بعد امام حسین کو اپنا پورا وجود چھلنی ہونے کے بعد بھی سجدے کی لذت نہیں بھلائی تو امام نے کچھ اور نہیں کیا بلکہ اپنی پیشانی کو زمین میں رکھ کے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر کے بتا دیا اگر اس سے زیادہ لذت والی کوئی چیز ہوتی تو حسین کی توجہ اس طرف جاتی. سجدے کی لذت کو محسوس کرو. ارے نادان, سجدہ وہ ہے کہ جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو خدا اور بندے کے درمیان کے جتنے پردے ہیں سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں, بندہ سب سے زیادہ قریب حالت سجدہ میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے نماز شروع کی اور نماز میں سورہ زلزال پڑھی اور اس میں کیا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہ, جب قیامت آئے گی زمین پہ زلزلے آئیں گے. ابھی یہ جو زلزلے ہیں نا یہ اس کے جھٹکے آتے ہیں, اصل زلزلے تو قیامت کے ٹائم ہے. زلزلے آئیں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, اپنے سارے سیال مادے اور نیچے کا خزانہ زمین اوپر انڈیل دے گی. یومئذ تحدث اخبارہا, زمین کے اوپر انسان نے جو جو کام کیے تھے وہ سارے کاموں کی خبر زمین دے گی. سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو تو بڑے محتاط ہوتے ہو, ناک بھی صاف نہیں کرتے کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرے میں بیٹھے ہیں نا, اور اللہ دیکھ رہا ہے تو زمین کے جس ٹکڑے پہ کچھ کرو گے زمین سب اللہ کو خبر دے گی اس کی. حالانکہ وہ خود علیم و خبیر ہے لیکن زمین بھی گواہ ہے. زمین, میرے آقا علیہ السلام نے بھائی زمین تمہاری ماں کی مثل ہے, صاحب روح البیان لکھتے ہیں اس کو, زمین تمہاری ماں کی مثل ہے اور تم جو کرتے ہو وہ اس پہ گواہ ہوتی. جو کرتے زمین کے جس ٹکڑے پہ جھوٹ بولا, سچ بولا, اچھا کیا, برا کیا, اسی لیے تو جو سجدہ کرتے ہیں نا زمین پہ, جب وہ مر جاتے ہیں تو زمین ان کے لیے روتی ہے کہ مجھ پہ سجدہ کرنے والا چلا گیا. اور زمین کے جس ٹکڑے پہ تم نے سجدہ کیا ہوگا وہ زمین کا ہر ٹکڑا اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ اس نے مجھ پہ سجدہ کیا. تو سجدہ کیا تو وہ بھی گواہی دے گا, جوا کھیلا وہاں بیٹھ کے تو وہ بھی گواہی دے گا, زنا کیا تو وہ بھی گواہی دے گا, گانے سنے تو وہ بھی گواہی دے گا, غزل سنی تو بھی گواہی. اس لیے ذرا محتاط رہو, محتاط. لوگ کہتے ہیں زمین میری, زمین میری, زمین. آپ کو بتاؤں حیرت ہوگی, دو بھائی لڑ رہے, بہت لڑائی ہوتی ہے زمین پر, دو بھائی لڑ رہے ہیں, کہتے ہیں زمین میری, زمین میری. ایک بزرگ وہاں تشریف لائے, کہا حضرت بتانا کہ میری ہے کہ اس کی ہے. تو فرمایا کہ زمین مجھ سے کچھ کہہ رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ اور زمین کہتی ہے میں یہ دونوں کی نہیں ہوں, یہ دونوں تو میرے ہیں, کیونکہ مریں گے تو یہ میرے سینے میں آئیں گے نا, میں ان کی نہیں ہوں, یہ میرے ہیں, یہ میرے اندر آنے والے اس لیے میرے ہیں. اور پھر وہاں جو دباؤں گی تو مزہ چکھیں گے. ہاں تو پھر یہاں نماز کی فرصت نہیں, نرم نرم گدوں پہ زنا کی فلمیں دیکھتے ہو نا, جب کور دبائے گی تو پسلیاں باہر آئے گی. یہاں مزے کر لو, یہ 4 دن کے عیش کر لو. اخبار پڑھنے فرصت ہے, قرآن پڑھنے فرصت نہیں. اخبار پڑھنے فرصت ہے, قرآن پڑھنے فرصت نہیں ہے, فیس بک پہ بیٹھنے فرصت ہے, نماز پڑھنے فرصت نہیں. آئے گا ایک دن, وہ دن آئے گا اور بہت دیر نہیں ہے, موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی. ایک میرے دوست نے مجھے کلپ بھیجی, ایک شخص ناشتے ناشتے مر گیا, بہت چل رہی ہے. مجھے اس وقت قاری رضی اللہ علیہ رحمہ یاد آ گئے. رضی اللہ
پوری زندگی نبی کی شان بیان کرتے رہے تو وما علینا الا البلاغ پر دنیا سے گئے ہیں۔ ہاں تو ہر وقت اچھا ہی کام کرو، پتہ نہیں کب جانے کا وقت آ جائے۔ تو بات طویل ہو رہی ہے، میں اس کو شارٹ کرتا ہوں۔ ڈرو اللہ سے۔ امام اعظم تلاوت کر رہے سورہ زلزال کی، اور زلزال پڑھتے پڑھتے رو پڑے اور اتنا روئے کہ داڑھی بھیگ گئی۔ عشاء کی نماز پوری ہوئی، لوگ مسجد سے جانے لگے۔ جب سب چلے گئے تو امام اعظم آخری آیت کو یاد کر کے اب روتے ہیں۔ اس سورت کا اینڈ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تھوڑی علماء کی توجہ چاہتا ہوں، دعا لینے کے لیے اس کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کرتے، غلطی کریں گے تو ہمارے اساتذہ علماء یہاں موجود ہیں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم نے جو نیکی کی ہوگی ہم اس کا صلہ دے دیں گے، یا برائی کی ہوگی تو اس کا صلہ دے دیں گے۔ لفظی ترجمہ یہ نہیں، حالانکہ مفہوم اس کا وہی ہے، ٹھیک، مفہوم وہی ہے، صحیح۔ لفظی ترجمہ کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ یرا، کیا ذرے برابر تم نے نیکی کی ہوگی ہم تمہیں وہ دکھائیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے برابر بھی برائی اور بدی اور پاپ کی ہوگی ہم تمہیں وہ بھی دکھائیں گے، دکھائیں گے۔ اب کیا کیفیت ہوگی یہ تو اللہ جانے، لیکن سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، سمجھانے کے لیے، ملانے کے لیے تھوڑی توجہ کرنا۔ اتنا بڑا مجمع ہے، اللہ نہ کرے اس میں کسی نے کسی کی جیب سے موبائل چوری کیا، ٹھیک، مفتی اعظم سنبھل کی بارگاہ میں لایا گیا، امام صاحب کی بارگاہ میں لایا گیا۔ حضرت نے کہا کم بخت، وہ تو جلسے میں آیا تھا، چوری کرنے آیا تھا؟ نہیں حضرت، یہ سب جھوٹے ہیں، جھوٹ بات بولتے ہیں، میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں تو جلسے میں آیا تھا، آپ لوگ کی زیارت کے لیے بیان سننے آیا۔ 4-6 لوگ کہتے ہیں حضرت چوری اس نے کی، یہ سب جھوٹے، حضرت یہ مجھ سے دشمنی رکھتے ہیں، مجھ پہ انہوں نے پلان بنا کے الزام لگایا جلسے میں ذلیل کرنے کے لیے۔ بتاؤ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بات کی چرب زبان آدمی بات کی اہمیت کیا رکھتا ہے؟ لیکن ایک بندہ کسی کی موبائل سے، کسی کی جیب سے موبائل نکال رہا ہے، دوسرے ہوشیار نے اپنا موبائل نکال کے اس کی ویڈیو شوٹنگ کرنا شروع کر دی۔ جیسے ویڈیو شوٹنگ کی، حضرت اس نے چوری کیا، حضرت نے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، سب جھوٹ بول رہے ہیں، میرے دشمن ہیں، چوری کیا۔ وہ کہے حضرت رکو میں کچھ نہیں کہتا، یہ دیکھو، یہ دیکھو۔ اب اس کی جیسی شوٹنگ ویڈیو دیکھی، کہا یہ دیکھ، بولو اس کا کیا حال ہوگا؟ انکار کر سکے گا؟ بلا تمثیل، بلا تمثیل، بلا تمثیل، ملانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے، جو کچھ اچھا برا کر رہے ہو قدرت کے کیمرے میں سب قید ہو رہا ہے، اور اللہ بتائے گا یہ دیکھ۔ وہ جو سوال ہوگا نا کیا 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 تھا، بتائے گا یہ دیکھ، یہ دیکھ۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اپنے زنا کا کیا ہوا منظر جب وہاں دکھایا جائے گا تو کیا؟ اپنی پی ہوئی شراب کا منظر، اپنی کی ہوئی چوری کا منظر، اپنی کی ہوئی بدیوں کا منظر، اپنے کھائے ہوئے حرام کا منظر، اس وقت وہاں 1 2 10 20 لوگ نہیں ہوں گے، انبیاء، اولیاء، صحابہ، نیک بد سبھی ہوں گے۔ سوچو اس وقت کیا ہوگا؟ اس دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو؟ کیا بھیج رہے ہو؟ دیکھو نیک لوگ کیا کرتے ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ داڑھی پکڑ کے کہتے، اللہ تو کہتا ہے کہ قیامت کے دن نیکی بدی ذرے برابر بھی ہوگی، تو دکھا، تو نعمان سے کیا پوچھے گا اور نعمان کیا جواب دے گا؟ پھر اپنی داڑھی پکڑ کر کہتے، اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما، مولا میں تجھے اپنے عمل کا جواب نہیں دے سکوں گا، مولا تو نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما، میں اپنے اعمال کا حساب نہیں دے سکوں۔ کون امام اعظم جو رمضان شریف میں 61 قرآن ختم کرتے ہیں، ایک دن میں، ایک رات میں، ایک تراویح میں؟ کون امام اعظم جو 300 رکعت نماز ہر روز رات میں ادا کرتے ہیں؟ وہ امام
आजम अबू हनीफा, एक बार पड़ोस की लड़की कहती है बाबा वो जो दरख्त हमारे पड़ोस में था वो दिखता नहीं रात को। कहा बेटी वो दरख्त नहीं था, वो मुसलमानों के इमाम आजम जो थे, जो पूरी रात खड़े रहकर इबादत किया करते थे, अब उनका विसाल हो गया है। ये हाल था, ये हाल। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो इमाम आजम दाढ़ी पकड़ के कह रहे हैं ए अल्लाह तू मुझसे क्या पूछेगा, मैं क्या जवाब दूंगा, अपने अमाल का हिसाब नहीं दे सकूंगा। नोमान के बुढ़ापे पे रहम फरमा। टप टप आंसू गिरते, टप टप आंसू गिरते हैं। मस्जिद का मुअज्जिन आता है, चिराग बंद करने के लिए आता है, वापस जाता है, आता है, वापस जाता है, आता है, वापस जाता है। एक बार जब उसके पैर की आवाज सुनी तो जल्दी से आंसू पोंछकर पलट कर कहते हैं क्या मस्जिद बंद करने का वक्त आ गया, क्या मस्जिद बंद करने का वक्त आ गया। मुअज्जिन कहता हुजूर बंद करने का नहीं, खोलने का वक्त आ गया। फजर हो गई, फजर। आप पूरी रात रोते रहे अल्लाह के खौफ से, फजर हो गई। तब इमाम आजम रदी अल्लाह ताला फरमाते क्या तूने मुझे रोते हुए देख लिया, क्या तूने मुझे रोते हुए देख। उसने कहा हाँ पूरी रात रोते रहे। फरमाया तुझे अल्लाह की कसम दे के कहता हूं जब तक मैं हयात रहूं ये वाकया किसी से बयान मत करना, क्योंकि मुझे डर लगता है अगर तूने किसी को कह दिया मेरी जिंदगी में तो कहीं कयामत में ये ना कह दिया जाए कि नोमान हमारे लिए रोता था और दूसरों को सुबह बता भी दिया करता था। ये लोग थे अल्लाह वाले, आखिरत की फिक्र ये थी, सब कुछ करके फिक्र ये थी। आज हम कुछ नहीं है, कोई नेकी नहीं, कोई अमल नहीं, फिर भी हम बेफिक्र है। आओ सच्ची तौबा करो, सच्चे दिल से बदलो। अल्लाह पाक तौबा करने वालों को की तौबा को कबूल करता है। 80-80 साल तक कोई गुनाह करे, बल्कि 400-400 साल तक कोई गुनाह करे और अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता है। खुदा को मना लो, अल्लाह को राजी कर लो। गुनाह के अंदर लज्जत तो है, गुनाह के अंदर लज्जत तो है, मगर इज्जत नहीं है। गुनाह तबाह करते हैं, जहां गुनाह है वहां फना है। गुनाह तबाह करते हैं, बर्बाद करते हैं। गुनाह की वजह से रोजी तंग होती है, गुनाह की वजह से उम्र कम होती है, गुनाह की वजह से चेहरे की खूबसूरती जाती है, गुनाह की वजह से मौलिक बीमारियां आती है, गुनाह की वजह से जिल्लत आती है, गुनाह की वजह से वहशत आती है, गुनाह की वजह से घबराहट होती है, गुनाह की वजह से जो है इंसान जो है बेचैन बेचैन रहने लगता है। गुनाह छोड़ दो, सच्ची तौबा कर लो। आओ आज से अहद करो, इंशाअल्लाह जब कल से सुबह होगी तो कल की सुबह एक नई सुबह होगी। आज हम तौबा कर ले, अल्लाह से माफी मांग ले। आज से पहले जो किया खुदा को मना ले, खुदा को राजी कर ले। मेरा अल्लाह फरमाता है जब मेरे बंदे तौबा कर लेते हैं तो मैं उन्हें ऐसे पाक कर देता हूं जैसे वो अभी मां के पेट से पैदा हुए। आओ सिद्क दिल से तौबा करो, बदलो और बदल के जाओ और अहद करो। कल तक नमाज छूटी थी, अब नमाज छूटने नहीं देंगे। कल तक झूठ बोलते थे, अब झूठ से बचेंगे। कल तक गीबत करते थे, गीबत से बचेंगे। कल तक के माँ बाप का दिल दुखाया, उससे बचेंगे, बल्कि माफी मांग लेंगे। पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करेंगे। मुसलमानों अच्छे इंसान बनो। जमीन पे रहोगे तो भी सुकून से रहोगे, जमीन के अंदर जाओगे तो भी सुकून से रहोगे। याद रखना अगर पड़ोसी सताता है तो सताने के बदले उसको न सताया करो। हजरत महबूब इलाही का एक मुरीद आकर कहता है हजरत मेरा पड़ोसी बहुत सताता है। हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही ने फरमाया सताता है? कहा हुजूर बहुत तकलीफ पहुंचाता है। क्या करता है बेटा? तो कहा हुजूर बहुत अजियत देता है। फरमाया बेटा कांटों के मुकाबले में कांटे नहीं बिछाए जाते, अगर कांटों के मुकाबले में कांटे बिछाओगे तो पूरी जमीन कांटों से भर जाएगी। मुसलमान जमीन पे कांटे बिछाने नहीं आया बल्कि कांटों को हटाने के लिए आया है। मेरे भाइयों नफरत के मुकाबले में नफरतें आम मत करो वरना दुनिया नफरतों से भर जाएगी। नफरत के मुकाबले में मोहब्बतों को आम करो। जब भी नफरतों की और मोहब्बतों की जंग होती है तो जीत हमेशा मोहब्बतों की होती है। तुम्हें मालूम है पत्थर मारने वाले गुलाम बन गए, दुआ देने वाला आका के आका ही रहा। क्या तुम्हें नहीं पता मक्के में मेरे नबी पे पत्थर मारे जा रहे थे, जिन्होंने पत्थर मारे हुजूर ने दुआ दी, पत्थर मारने वाले गुलाम बन करके आ गए, लेकिन आका की आकायत कायम रही। इसलिए दुआ देने वाला गुलाम नहीं बनता, पत्थर मारने वाले गुलाम बना करते हैं। इसलिए पत्थरों के मुकाबले में ईंट का जवाब पत्थर से न दो बल्कि पत्थरों का जवाब दुआओं से दो। अपने अंदर इतना जज्बा पैदा करो, इतना हिल्म पैदा करो। मैं आखिरी बात अर्ज करने चला था। एक मर्तबा हजरत शेख सादी शिराजी फरमाते हैं कि मैं एक बुजुर्ग के पास गया और मैं बहुत पढ़ लिख चुका था। मैंने बुजुर्ग से कहा कि मुझे कोई नसीहत कर दे। ये नसीहत सब याद रखें। बुजुर्ग ने से कहा मैंने हजरत कोई नसीहत कर दे।
تو حضرت شیخ سعدی کو اس بزرگ نے کیا نصیحت فرمائی؟ فرمایا مٹی سے بنے ہونا، مٹی سے بنے ہونا تو مٹی کا ظرف اپنے اندر پیدا کرو۔ مطلب کیا؟ مٹی پہ کوئی پیر رکھے مٹی احتجاج نہیں کرتی، مٹی پہ کوئی پیشاب کرے مٹی احتجاج نہیں کرتی، مٹی پہ کوئی پاخانہ کرے مٹی احتجاج نہیں کرتی، مٹی کو کوئی کھود کے پہیا بھرے مٹی احتجاج نہیں کرتی، مٹی کے ساتھ سب کچھ کر دیا جائے احتجاج نہیں کرتی۔ احتجاج کرنا تو دور کی بات ہے، جب مر کے آتا ہے تو اپنے سینے کے اندر سینہ کھول کے جگہ بھی دیتی ہے۔ تو وہ بزرگ نے کہا بیٹا مٹی سے بنے ہو تو مٹی کی صفت اپنے اندر پیدا کرو، ورنہ اپنا سارا علم ایک جگہ دھر کے رکھ دو، کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے آپ سے بھی کہتا ہوں مٹی سے بنے ہو، مٹی کا کوئی گالی دے سمجھ جاؤ ٹھیک ہے جا، تجھے معاف کیا اللہ کے لیے، تجھے معاف کیا اللہ کے لیے، کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے جا معاف کیا اللہ کے لیے۔ معاف کرنے والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہی کیا، حضور علیہ السلام نے پوری زندگی یہ کیا، اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، ذات کے لیے بدلہ نہ لو، ذات کے لیے لڑنا کتوں کا کام ہے، کتوں کا کام۔ اس لیے ڈسپلین سیکھو، لڑائی جھگڑے سے بچو، ہو لپاڑ سے بچو۔ اب چونکہ جلسہ ختم ہوگا تھوڑا دھیان دینا، آپ کی محبتوں کی بڑی قدر ہے۔ اب آپ سن چکے کہ ایک نہیں کئی اولیاء ہوں گے، آپ لوگ پھر جیسے آئے تھے ویسے ہی دھینگا مستی کرو گے تو ہم سمجھیں گے کہ 1.25 گھنٹہ چیخنے چلانے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اور اگر آپ لوگ ڈسپلین سے درود شریف پڑھتے ہوئے گھروں کی طرف جاؤ گے تو ہم سمجھیں گے کہ جو بندہ اب عمل کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہو گیا ہے، اگر ایسا کر رہا ہے تو امید ہے کہ آپ ایسا ہی کریں گے۔ اور آپ کو ہمارے علماء نے اگر ڈانٹا ہو تو ان کی طرف سے میں معافی چاہتا ہوں، میری وجہ سے انہوں نے آپ کو ڈانٹا، آپ حضرات نے ایسا کیا۔ ویسے بھی میرے پیر کا چھوٹا سا آپریشن ہوا ہے، لوگ تقریباً یہ آپریشن میں 8 دن میں پیر اچھا ہو جانا چاہیے، لیکن ہر دن کوئی نہ کوئی اس کو بھیڑ میں پیر مار ہی دے رہا ہے، تو مار دیتا ہے تو وہ زخم پھر ہرا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں پیار محبت قائم، پیار محبت قائم کرو، نمازوں کی پابندی کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ کتنے لوگ ہیں جو آج سے یہ ارادہ کر رہے ہیں، میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں، فرشتوں کو بھی ہم گواہ بنا لیں، آج سے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اٹھا کے رکھیں، اٹھا کے رکھیں، بہت خوبصورت منظر لگ رہا ہے ماشاءاللہ۔ یہ بزرگ علماء کرام بھی گواہ ہیں، فرشتے بھی گواہ، اٹھا کے رکھو، میں بھی برکت کے لیے اٹھاتا ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ تیری محبت اور تیرے حبیب کی محبت میں انہوں نے وعدے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مولا ہاتھ اٹھانا ہمارا کام ہے، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے مولا۔ مولا ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو نمازی بنا دے۔ بولو آج سے عہد کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور جب مسجد جاؤ گے تو اپنے اماموں کی خدمت کرو گے انشاءاللہ، ان کی عزت کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ میرے ساتھ اور میرے بعد ایک خوبصورت خطاب آپ کو سننا تھا، ہمارے قائد ہمارے امیر حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ کا خطاب سننا تھا، لیکن حضرت کی اہلیہ کی طبیعت کی کچھ علالت کی وجہ سے حضرت آج تشریف نہ لا سکے۔ دعا کریں اللہ حضرت کو بھی شفا عطا فرمائے، ان کی اہلیہ کو بھی شفا عطا فرمائے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی دستار